بابا آج یہ بجٹ پیش کر رہی ہے گورنمنٹ، تو ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ وہ اسمبلی میں بھی لگے ہوئے تھے، بجٹ کو پروپوز کر رہے تھے. تو یہ اس میں نے کچھ میرے پوائنٹس تھے جو میں نے آپ سے پوچھنے تھے. اس میں یہ تھا کہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ ابھی کس طرح ہے اور پہلے عمران خان کی گورنمنٹ میں کس طرح جا رہی تھی. ایک تو گروتھ ریٹ ہوتا ہے اوور آل، پھر ہوتا ہے خاص انڈسٹری کا، خاص کسی سیکٹر کا. تو ابھی جو گروتھ ریٹ ہے کسی بھی چیز کا آپ لے لیں، اوور آل لے لیں، کسی خاص انڈسٹری کا لے لیں، تو وہ نیچے ہی جا رہا ہے. ابھی ٹائم کم ہوا ہے لیکن اس کا اثرات نظر آنے شروع ہو گئے. اور اگر آپ پہلے کا لیں عمران خان کا، تو اوور آل گروتھ ریٹ اس کو ہمارے ہی نہیں باہر کے بھی ادارے جو ہیں انہوں نے اس کو کنفرم کیا. کبھی آپ کو یاد ہوگا ایک افواہیں تھیں کہ جی 5% سے زیادہ کہہ دیا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ نہیں وہ نہیں، اس طرح اس طرح. پھر جس وقت کچھ انٹرنیشنل اداروں نے اس کو کنفرم کیا کہ واقعی اسی طرح ہی ہو سکتا ہے، پاکستان کافی بہتر پروگریس کر رہا ہے، تو پھر اس پہ لگ گئے کہ جی ہاں واقعی 5 to 6% لے جا سکتے ہیں یا لے جا رہے ہیں. لیکن پھر اس میں جب آپ الگ الگ انڈسٹریز کو دیکھیں تو لارج اسکیل انڈسٹری جس میں بہت ساری بند تھی کافی عرصہ، جیسے ٹیکسٹائل میں کافی انڈسٹری بند تھی کافی عرصہ، اس کو عمران خان نے کیا، اس کو اٹھایا، اس نے بڑا اچھا آؤٹ پٹ دیا. اور سب سے بڑی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ اب چونکہ ہمارا یا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا تعلق تو اس سے ہے نہیں ہے ٹیکسٹائل سے، تو ہم شاید اس کو نہیں کچھ سمجھ رہے یا امپورٹنس نہیں دے رہے، لیکن اس سے بہت سارے مزدور ایسے اس علاقے کے، فیصل آباد کے یا ان علاقوں کے جہاں پہ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، ان کو بڑا ہوا، اوپر سے نیچے تک جو ہے وہاں پہ پیسہ آیا، لوگوں کو تنخواہیں اچھی ملی. یہاں تک کہ وہاں پہ کہتے ہیں بورڈ لگے تھے کہ سٹاف کم تھا ان کے پاس، لیبر کم تھی، ان کو اور چاہیے تھے. اس کا گروتھ ریٹ لارج اسکیل انڈسٹری کا تو میرے خیال میں وہ آلموسٹ، میرے خیال میں کوئی اگر کنفرم کر سکے اس کو بھی چیک کر لیں گے، لیکن میرے خیال میں وہ 10% سے اوپر چلی گئی تھی. ٹیکسٹائل سیکٹر کے علاوہ اس نے بڑا کیا، جیسے آپ ایکسپورٹ اس کی دیکھ لو، آپ کی آئی ٹی سیکٹر کی، اس کا گروتھ اگر آپ صرف آئی ٹی سیکٹر کا دیکھو تو وہ بہت زیادہ تھا. اس کے علاوہ جو لوگ یہ فری لانسنگ یا اس طرح کی سروسز کی فیلڈ میں تھے، میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں تھا، اور ان کو اپریسیشن بڑی تھی کہ بس آپ کام کریں، آپ باہر سے ڈالر لے کے آئیں. اس میں ایک اور چیز اپنے ملک کے حالات میں جس وقت اس کا ایڈیشن ہوتا ہے تو بڑا فرق ڈالتی ہے، وہ ہے باہر سے جو پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں، جو ڈالرز بھیجتے ہیں، وہ بہت زیادہ تھی. اور اس کی ایک وجہ اس کی ذات تھی عمران خان کی، کہ لوگوں کا اس کے اوپر ٹرسٹ تھا. مطلب جیسے وہ، چونکہ وہاں پہ تو باہر کے ملکوں میں ہمارے لوگوں کو بھی زیادہ تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے، ٹیکنیکلی سمجھنے لگ پڑتے ہیں، تو ادھر جو بار بار ہم روتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ لوگ دیکھ لیں کون سے ہیں، فلاں بھی اس کے ساتھ ہے اور یہ اور وہ، وہاں وہ لوگ بندے پہ جاتے ہیں کہ مطلب عمران خان پہ اگر یقین ہے کہ یہ ہمارے پیسے کی حفاظت کرے گا تو ہم نے اس کو دیا ہے، ہم کسی ایسے بندے کو نہیں دے رہے جی جو پارٹی چھوڑ کے چاہے اس کے پاس آیا ہو. تو ادھر ان لوگوں نے بڑا پیسہ بھیجا. وہ جس وقت انڈکٹ ہوا، ایڈ ہوا پاکستان کی اکانومی میں، اس میں بھی بڑی اسٹرینتھ آتی ہے. پھر اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں؟ جی، یہ ٹیکس ریکوری ٹارگیٹس جو تھے، اور پھر ٹیکس ریکوری ٹارگیٹس یا ٹیکس جو ہے اس کی جو عمران خان کی گروتھ تھی کہ ہر نئے سال میں وہ اچھا خاصا ٹارگیٹ اپ لے کے جا رہا تھا، اور ماشاءاللہ جتنے ان لوگوں نے کیے وہ ٹارگیٹ کو اچیو کر رہے تھے، شاید اوپر جاتے جا رہے تھے. اور وہ بھی ایک ٹرسٹ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی ٹرسٹ کے ساتھ اٹیچ ہے. مطلب اس نے جو لوگوں کو ایڈ کیا، لوگوں نے جو ٹیکس دینا شروع کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کا کہ جی میں، جیسے پہلے یہاں پہ بہت سارے لوگ، اب جو سیلری کلاس ہے اس کی تو مجبوری ہے کہ جی وہ بیچاروں کو سیلری تب ملتی ہے جب ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو بزنس مین ہے وہ تو مطلب اپنی مرضی سے دے رہا ہے نا کہ جی میں اتنے دوں گا، میں اتنے دوں گا، اور پھر آپ کے جتنے ایکسپینس ہیں ان کو دیکھ کے وہ جو بھی اس کی ٹیم جو ہوتی ہے وہ اس کو ٹیکس فائل کرتی ہے. وہ انکریز ہوئے سارے، اور وہ ٹارگیٹ اسی وجہ سے وہ سیٹ اوپر کی طرف جا رہے تھے، سیٹ ہوتے جا رہے تھے. ہر نئے سال میں اونچا ٹارگیٹ تھا کہ اس لوگوں کو ٹرسٹ تھا کہ یار اب ٹیکس دینا بنتا ہے. اب یہ جو ہماری ٹیکس سے کیا ہوتا ہے، ٹیکس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ملک کے ادارے ہیں یا ملک ہے جو آپ کی حکومت ہے، وہ آپ کو وہ پیسے لوٹاتی ہے ڈفرینٹ
شکلوں میں, جیسے آپ کو ہاسپٹل بنا دیے, جیسے آپ کو ایجوکیشن میں بہتری لا دی, جیسے آپ کو کوئی اور سروسز دے دی. یہ سارے موٹر وے, یہ سارے روڈز اسی طرح بنتے ہیں نا. تو اس میں جیسے آپ دیکھ لو وہ انصاف کارڈ تھا, لوگوں کو ہیلتھ کے لیے کتنی سپورٹ ملی. اس کی ایک ریزن یہی تھی کہ وہ جو پیسہ ٹیکس کا تھا وہ جب بڑھتا ہے تو وہ گورنمنٹ آپ کو پے بیک کرتی ہے کسی سروس کی شکل میں. وہ ہیلتھ کارڈ کی شکل میں کیا تو وہ آپ کے سامنے, کے پی پورا وہ کور کر چکے ہیں, پنجاب میں بھی آ گیا تھا, اب سندھ میں جانے والے تھے. تو مطلب یہ چیزیں تو تبھی ہوتی ہیں نا جب آپ کا پیسہ زیادہ آ رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ گورنمنٹ کے پاس اپنے پیسے آنے والے کتنے آپشنز ہیں یا ٹولز ہیں. مثلا ہمارے پاس سرکاری ادارے دیکھ لیں تو ریلویز ہے, اس کا حال آپ کو پتہ ہے. ہمارے پاس پی آئی ہے, وہ دیکھ لیں, وہ دینا تو کیا, وہ تو لے رہا ہے کئی سالوں سے, اور لینے میں بھی یہی لوگ ہیں. کہ فار ایگزامپل آپ یہ سمجھیں کہ ایک منسٹر جب اس کا منسٹر بنتا ہے پی آئی اے کا, پی آئی اے نیچے چلے جاتا ہے, پی آئی اے کے پیرلل اس کے مقابلے پہ ایک پرائیویٹ لائن نہیں آ جاتی ہے اسی منسٹر کی. ریلوے کا کوئی منسٹر لگتا ہے تو اس منسٹر کی اپنے جو ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے وہ گرو کرنے لگ پڑتا ہے, ریلوے کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے. یہ دو ادارے جو ہمارے جو سورس ہیں, جو ہماری حکومتوں کا سورس رہتے ہیں, پاکستان اسٹیل کے بھی برے حالات رہے. منسٹری جو تھی وہ جو بالکل ینگ جو مراد سعید ہے, ان کی جو منسٹری ہے, یہ روڈز